الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. سیر دریا کر کے دیکھی آب دریا پی کے دیکھ. سیر دریا کر کے دیکھی آب دریا پی کے دیکھ. آب دریا پی کے دیکھا عین دریا ہو کے دیکھ. زیب مسند صدارت استاذ العلماء والمشائخ اشتہار علم و دانش استاذ المکرم جناب حضرت علامہ مولانا ملک محمد بوستان صاحب دامت فیوزکم العالیہ، اشتہار علم و دانش عظیم مفکر اسلام فیض یاب فیضان حضور سیدی ضیاء الامت حضرت علامہ مولانا پروفیسر ڈاکٹر افتخار الحسن میاں صاحب دامت برکاتکم العالیہ، دارالعلوم محمدیہ غوثیہ کے معزز استاد گرامی جناب حضرت علامہ مولانا مفتی محمد ضیاء المصطفیٰ صاحب، دارالعلوم محمدیہ غوثیہ سے فیض یاب اور یہیں پہ فیض لٹانے والی شخصیت جناب علامہ مولانا مفتی عبد المجید صاحب و دیگر علماء کرام، عزیز طلبہ، آج کی یہ مجلس نور اللہ کی رضا کے حصول کے لیے اور آپ لوگوں تک شعور کا سامان پہنچانے کے لیے انعقاد پذیر ہے. ہماری دعا ہے کہ اللہ کریم اس مرکز نور کو، اس مرکز دانش کو صبح قیامت تک قائم رکھے اور حضرت امیر السالکین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضور غازی اسلام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضور امیر السالکین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی قبور کے اوپر اللہ کریم رحمتوں کی بارش نازل فرمائے اور ہمارے دیوان کریم مرشد گرامی، ہمارے قلب و نظر کے سلطان حضور سیدی و مرشدی حضور قبلہ پیر محمد امین الحسنات شاہ صاحب مد ظلہ العالی سجادہ نشین آستانہ عالیہ بحیرہ شریف کی عمر میں صحت میں اللہ کریم برکتیں فرمائے تاکہ ہم آپ کی نور شخصیت سے زیادہ مستفید ہو سکیں. حضرت قبلہ پیرزادہ ڈاکٹر ابوالحسن محمد شاہ صاحب کی درازی عمر کے لیے اور ان کے فیوضات ظاہری و باطنی کے فروغ کے لیے بھی ہم اللہ کی بارگاہ میں سپاس گزار بھی ہیں، دست بدعا بھی ہیں کہ اللہ کریم آپ کو عمر خضر نصیب فرمائے اور آپ کے فیوضات علمی سے ہمیں مستفید ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. اس طرح کے جتنے یہ تعمیری پروگرام ہوتے ہیں آپ ان سارے پروگرامز کی سرپرستی فرماتے ہیں. اللہ کریم ہمارے اساتذہ کرام کی زندگیوں میں برکت فرمائے، جو وصال فرما گئے ہیں اللہ کریم ان کو اپنی جوار خاص میں جگہ نصیب فرمائے اور موجودین کی زندگی میں صحت میں اللہ کریم برکتیں نصیب فرمائے. آج کی اس مجلس نور میں فقیر کے ذمے جو موضوع ہے وہ ہے تصوف کے اوپر اعتراضات اور ہماری ذمہ داریاں. برادران اسلام اس جہان رنگ و بو میں
انسان اللہ کریم کی قدرت کا شاہکار ہے۔ بے شک جس طرف بھی انسان کی نظر جاتی ہے ہر طرف اللہ کریم کی قدرت کی ندرت کاری نظر آتی ہے، لیکن جو خلافت عرضی کا تاج ہے وہ اللہ کریم نے انسان کے سر سجایا ہے، اور انسان اس جہان رنگ و بو میں جہان ابتلا میں ہے۔ یہ عیاشی کے لیے نہیں آیا بلکہ یہ جہان ابتلا میں ہے، اور ارشاد فرمایا پروردگار عالم نے خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ کریم نے موت و حیات کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ تمہیں آزمائے اور تمہیں دیکھے کہ تم میں سے حسن عمل لے کے کون اس کی بارگاہ کی طرف لوٹتا ہے۔ حسن عمل کس کے پاس ہے؟ تو کسی بھی عمل کو حسن عمل تک لے جانے کے لیے نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے مستنیر اور مستفیض ہونا بس ضروری ہے، اس لیے کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اسوہ کاملہ اور آپ کی سیرت یہی معدن نور ہے، یہی مرکز حسن ہے، یہی معدن حسن ہے۔ اللہ کریم کا ارشاد گرامی ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً تم سب کے لیے میرے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں سامان حسن موجود ہے، بہترین نمونہ موجود ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کے ظاہری اور باطنی تمام پہلوؤں کے اوپر عمل کرتے ہوئے انسان اللہ کے حضور سرخرو ہو سکتا ہے، اور اس ظاہری اور باطنی تمام خوبیوں کو اگر جمع کر کے دیکھا جائے تو اس راستے کو تصوف کہا جاتا ہے۔ یعنی انسان اللہ کے حضور جاتے ہوئے ظاہری آداب کا بھی خیال رکھے اور باطنی آداب کا بھی خیال رکھے، اور سوئے منزل رواں دواں رہے یہاں تک کہ اس کا آخری لمحہ آ جائے اور اس کو اللہ کے حضور سے یہ صدا آئے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ تو تصوف بنیادی طور پر یہ کوئی اجنبی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ اسلام کے ظاہر اور باطن کے جمع ہونے کا نام تصوف ہے۔ لیکن شیطان اور اس کی ذریت جب انہوں نے دیکھا کہ راہ تصوف پہ چلنے والے لوگ وہ اتنے خالص ہوتے ہیں کہ شیطان کو لتاڑ کے رکھ دیتے ہیں اور اس کی سازشوں کو ناکام بنا دیتے ہیں، تو پھر شیطان کی ذریت نے یہ پراپیگنڈا کیا کہ اس چشمہ نور کو گہنا دیا جائے، اس کا اعتماد ختم کر دیا جائے تاکہ لوگ اس کی طرف متوجہ نہ ہوں۔ تو یہ دراصل تو وہ سازش ہے کہ لوگ باطن کا نور نہ حاصل کر سکیں، اللہ کے حضور اس کی رضا نہ حاصل کر سکیں۔ تو حضرات محترم، جیسے کسی چیز کے بارے میں باتیں کرنے والے تو کرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی کے حوالے سے بھی اعتراض کرنے والے تو اعتراض کرتے رہتے ہیں، نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے حوالے سے بھی اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے رہتے ہیں۔ تو اعتراض ہونا یہ کوئی بات نہیں ہے، دیکھنا تو یہ ہے کہ جو بندہ اعتراض کر رہا ہے اس کے اعتراض میں وزن کتنا ہے۔ آئیے میں چند مخالفین کے ریفرنسز آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں جنہوں نے اس تصوف کے اوپر، علم تصوف کے اوپر اعتراضات کیے ہیں۔ سب سے پہلے رچرڈ ہارٹمین، وہ کہتا ہے کہ تصوف کی اصل زرتشت سے ہے، اور کہیں اس نے کہا کہ یہ عیسائی مسٹیسزم کا نتیجہ ہے، یعنی اس سے مستفاد ہے، اور کہیں اس نے کہا کہ اس کی بنیاد نو افلاطونیت ہے۔ اور پھر جب اس نے یہ مختلف سوالات اٹھائے تو اسی کے قبیلے کے لوگوں نے اس کے ان سوالات کو گرد بنا کے اڑا دیا اور ختم کر دیا، لیکن بہر صورت اس کے یہ اعتراضات موجود ہیں۔ دوسرے نمبر پہ ولیم جونز، یہ ایک تصوف مخالف مفکر تھا، اس نے کہا کہ یہ تصوف جو ہے ہندو ویدانت کا برہون منت ہے۔
ایک تصوف کا دشمن جون میلکم ہے، یہ مستشرق تھا اور یہ بھی کہتا ہے کہ تصوف کا ماخذ ہندوازم ہے۔ اسی طرح مسٹر تھولک یہ بھی تصوف مخالف مفکر ہے، اس نے بھی کہا کہ تصوف جو ہے یہ عربستان کی عزلت نشینی سے مستفاد ہے۔ ایک عیسائی مفکر، عیسائی پادری میکڈونلڈ نے کہا کہ اسلامی تصوف عیسائی مسٹیسزم کی دیکھا دیکھی وجود میں آیا ہے۔ تو اسی طرح میکس ہولٹن مستشرق وہ بھی یہ کہتا ہے کہ تصوف دراصل ہندوازم سے متاثر ہونے کا نام ہے۔ تو اس طرح یہ مختلف اعتراضات لوگوں نے کیے ہیں، اور آج کے دور کے جن کا ذکر ابھی میرے عزیز بدر الدجا کر رہے تھے، جاوید غامدی اور اس قبیل کے لوگ، یہ دراصل تحریک استشراق سے مرعوب لوگ ہیں، یہ ان کے فضلہ خور ہیں اور انہی سے جو ہے وہ مرعوب ہو کر یہ اسلام کے خلاف باتیں کرتے رہتے ہیں۔ تو غامدی اور اس قبیل کے لوگوں نے کہا کہ تصوف دین کے متوازی ایک نظام ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ تو آئیے، یہ تھے وہ اعتراضات جو تصوف کی بنیادی تعریف اور اس کے تعارف کے حوالے سے تھے۔ میں آپ کی خدمت میں تصوف کی تعریف عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ یہ جتنا غبار ہے وہ چھٹ جائے۔ کسی بھی فن، کسی بھی علم کی تعریف اس کو باقی علوم سے ممتاز بھی کرتی ہے اور اس کو سمجھنے میں آسانی بھی پیش کرتی ہے۔ تصوف، اس کا مادہ اشتقاق صفا یصفو ہے۔ تصوف کا مادہ اشتقاق صفا یصفو، صفون، صفاءً، صفوًا، اور اس کا مطلب ہے صاف ہونا۔ اس کو جب باب تفاعل پہ لے گئے تو یہ تصوف بن گیا۔ اب اصطلاح میں تصوف کی تعریف کیا ہے؟ تصوف باقی علوم سے ذرا ممتاز ہے اپنی تعریف کے حوالے سے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ باقی جتنے بھی علوم ہیں جب ان کی آپ تعریف کرتے ہیں تو وہ انسان بصر تک رک جاتا ہے، لیکن تصوف ایسی چیز ہے کہ انسان کو اس کی تعریف متعین کرنے کے لیے بصر کی بھی ضرورت ہے اور بصیرت کی بھی ضرورت ہے۔ اس کے لیے انسان کو ظاہری جو معاملات ہیں ان کا جاننا بھی ضروری ہے اور باطنی چیزوں کا جاننا بھی ضروری ہے۔ تقویٰ بھی جاننا ضروری ہے اور فتویٰ بھی جاننا ضروری ہے۔ مقام احسان تک جب کسی کی اپروچ ہوتی ہے تو تب جا کے وہ اس کی تعریف کر سکتا ہے۔ ہر ایرے غیرے نتھو خیرے کی یہ اپروچ سے باہر ہے۔ تو رسالہ کشیریہ جو تصوف کا ایک بہت بڑا مصدر اور ماخذ ہے، اس میں جو تعریف تصوف کی گئی ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ التصوف علم تعرف به احوال و تزکیۃ النفوس و تصفیۃ الاخلاق و تعمیر الظاہر والباطن لنیل سعادت الابدیہ۔ کہتے ہیں تصوف وہ علم ہے جس کے ذریعے نفوس کے تزکیہ کے احوال جانے جائیں اور اخلاق کی صفائی کے احوال جانے جائیں اور ظاہر اور باطن کی تعمیر کے حوالے سے معلومات حاصل کی جائیں۔ اور کیوں؟ صرف معلومات کی حد تک نہیں، لنیل سعادت الابدیہ، ابدی سعادت کے حصول کے لیے۔ اب اس تعریف کی روشنی میں آپ اس کے اجزاء کو دیکھیں۔ سب سے پہلا جو اس کا جزء انہوں نے بیان کیا ہے وہ ہے احوال و تزکیۃ النفوس۔ تزکیۃ النفوس کے احوال کو جاننا یہ تصوف کی تعریف میں داخل ہے۔ تو اب یہ دیکھنا ہے کہ کیا یہ جو تزکیہ ہے، تزکیہ نفس، یہ کوئی عجمی چیز ہے، کوئی اجنبی چیز ہے،
کوئی باہر سے آنے والی چیز ہے یا قرآن و سنت میں اس کا ذکر موجود ہے؟ اگر تو قرآن و سنت میں اس کا ذکر نہیں ہے تو پھر جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ ایک عجمی چیز ہے، اسلام کی بنیاد عربی پہ ہے، تو اس لیے اس عجمی چیز کو اسلام میں داخل نہیں کرنا چاہیے، اس میں حصہ نہیں دینا چاہیے۔ لیکن اگر یہ چیز قرآن پاک کا حصہ ہے تو پھر ان کا خیال غلط ہے اور ان کا گمان غلط ہے۔ آئیے دیکھیے قرآن مقدس کی کتنی آیات ایسی ہیں جو تزکیہ نفس کے اوپر دلالت کرتی ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا گھر بنایا، تعمیر کیا، تو پھر دعا کی کہ یا اللہ اس میں ایسا اپنا پیغمبر بھیج دے جو یہاں لوگوں کے سامنے تلاوت کتاب بھی کرے، تعلیم حکمت بھی دے اور تعلیم کتاب بھی دے، تعلیم حکمت بھی دے اور لوگوں کا تزکیہ بھی کرے۔ اللہ کریم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو شرف قبولیت عطا فرمایا اور پھر ارشاد فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ یقیناً اللہ نے مومنوں کے اوپر بہت بڑا احسان فرمایا ہے کہ ان میں عظمت و شان والا رسول مبعوث فرمایا جو نہ جن ہے اور نہ فرشتہ ہے، انہی میں سے ہے۔ اور اس کے مقاصد کیا ہیں، مقاصد نبوت کیا ہیں؟ فرمایا یتلو علیہم آیاتہ، وہ ان کے اوپر اللہ کی آیات کی تلاوت فرماتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ اور ان کا تزکیہ فرماتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرائض منصبی میں سے یہ بھی ہے کہ آپ تزکیہ فرمائیں۔ تو اس لیے اسلام تزکیے کا نام ہے، اسلام باطن کی پاکیزگی کا نام ہے۔ تو تزکیہ یہ اجنبی چیز نہیں بلکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرائض نبوت میں شامل ہے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، میرا نبی ان لوگوں کو کتاب کی تعلیم دیتا ہے اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ وہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ دوسرے مقام پہ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّىٰ، یقیناً وہ بندہ دونوں جہانوں میں کامیاب ہو گیا جس نے تزکیہ نفس کیا، جس نے اپنے آپ کو پاک کیا، جس نے تزکیے کا راستہ اختیار کیا۔ تو یہ جو فلاح ہے، ویسے تو لفظ فوز بھی کامیابی کے لیے استعمال ہوتا ہے، لفظ نجات بھی کامیابی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ علماء لغت فرماتے ہیں کہ لفظ فلاح یہ دونوں جہانوں کی کامیابی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو اللہ کریم ارشاد فرما رہا ہے قد افلح من تزکیٰ، یقیناً وہ بندہ کامیاب ہو گیا، دونوں جہانوں میں کامیاب ہوا جس نے تزکیے کا راستہ اختیار کیا، جس نے اپنے آپ کو پاک کیا۔ تو اب یہ تو معلوم ہو گیا، زیادہ بھی حوالے پیش کروں تو بات وہی ہے۔ مشت نمونہ از خروارے کے طور پہ میں نے 2 آیات آپ کی خدمت میں پیش کر دی ہیں تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ تزکیہ جو ہے یہ عجمی چیز نہیں ہے، اجنبی چیز نہیں ہے، اسلام سے باہر کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ اسلام کا اہم ترین حصہ ہے۔ دوسرے نمبر پہ ارشاد فرمایا وتصفیۃ الاخلاق، کہ تصوف ایسا علم ہے جس کے ساتھ انسان کو اخلاق کی صفائی نصیب ہو جائے، اخلاق کی صفائی نصیب ہو جائے۔ آئیے اس کو بھی ذرا ہم قرآن و حدیث کے اوپر پیش کر لیتے ہیں تاکہ اس کی حقیقت بھی واضح ہو جائے۔ اللہ کریم نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان اقدس میں ارشاد فرمایا اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ خلق عظیم کی بلندیوں کے اوپر ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا گیا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اخلاق عالیہ کیسے ہیں؟ تو فرمایا کان خلقہ القرآن، بس قرآن کھول کے بیٹھ جاؤ، جو خوبی اور جو خلق کی چیزیں تمہیں قرآن میں
تھیوری کی صورت میں ملیں گی، وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی میں پریکٹیکل ملیں گی۔ اور اسی کے ساتھ ہی اللہ کریم کا یہ ارشاد گرامی، بلکہ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی ہے، تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کے اخلاق سے اپنے آپ کو آراستہ کر لو۔ اللہ کریم کے اخلاق کیا ہیں؟ پردہ پوشی کرنا، رحم کرنا، لوگوں کو معاف کر دینا۔ تو بہت ساری چیزیں ہیں، میں نے اشارے دے دیے ہیں، آپ یقیناً یہ باتیں آپ سمجھ چکے ہیں۔ تو یہ تصفیہ اخلاق یہ بھی کوئی غیر مانوس چیز نہیں ہے کہ جو اسلام میں باہر سے آئی ہو، بلکہ اس کے اوپر بھی اللہ کا قرآن بھی گواہ ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان بھی گواہ ہے۔ اللہ کریم اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلق عظیم کی بات کرنے کے بعد پھر ارشاد فرماتا ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ اے محبوب، یہ جو لوگ اللہ کریم کی ذات گرامی سے محبت کے دعوے دار ہیں، ان سے آپ کہہ دیجئے، قل آپ فرما دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ کریم سے محبت کرتے ہو تو تمہاری محبت قبول کیسے ہو سکتی ہے؟ فرمایا فاتبعونی، میری پیروی کرو، میری پیروی کرو۔ اب جب پوری امت اس کی مخاطب ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سب کو تصفیہ اخلاق کا حکم دیا جا رہا ہے، مجھے بھی اور آپ کو بھی۔ جس کو بھی اللہ کی محبت مطلوب ہے، جو اللہ کا محبوب بننا چاہتا ہے، اس کے لیے راستہ یہ ہے کہ وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیروی کرے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تصفیہ اخلاق کا تقاضا اللہ کریم ہم سے فرما رہا ہے کہ اپنے اخلاق کو اس کی صفائی اختیار کرو، اس کو پاک رکھو۔ اسی طرح قرآن مقدس کی آیت اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اسی طرح من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کی تو اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اب اس کا تیسرا پورشن وَتَعْمِيرِ الظَّاهِرِ وَالْبَاطِنِ، ظاہر اور باطن کی تعمیر۔ تصوف ایسا علم ہے جو انسان کے ظاہر اور باطن کی تعمیر کرتا ہے، اور اس میں انسان کے ظاہر اور باطن کی تعمیر کے حوالے سے معلومات فراہم کی جاتی ہیں۔ اب اس پورشن کو بھی ہم قرآن مقدس پہ پیش کرتے ہیں کہ کیا یہ کوئی عجمی چیز ہے، غیر مانوس چیز ہے، باہر سے آنے والی چیز ہے، یا یہ اسلام کا حصہ ہے، قرآن و سنت کا حصہ ہے۔ تو آئیے اس کو بھی دیکھ لیں۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، بے شک نماز ہر قسم کی برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے، چاہے وہ برائی کا تعلق ظاہر سے ہو یا برائی کا تعلق باطن سے ہو، ہر قسم کی برائی اور بے حیائی سے نماز روکتی ہے۔ اور کیسے روکتی ہے؟ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اور اگر یہ تصور نہ بن سکے تو کم از کم یہ تصور تو رکھو کہ اللہ کریم مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور یہی وہ تصور ہے جو انسان کے باطن کی پاکیزگی کا سامان اس کو عطا کرتا ہے۔ یہی وہ چیز تھی جو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سماج کو عطا فرمائی، سوسائٹی کو عطا فرمائی، تو معاشرے کی ایسی تطہیر ہوئی کہ وہ لوگ جو گناہوں کے رسیہ تھے وہ تقوی کا مینار بن گئے، بلکہ تقوی کا معیار بن گئے۔ آپ کو وہ بات یاد ہوگی جب حضرت امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہمایوں تھا تو ایک ماں اپنی بیٹی سے کہہ رہی تھی بیٹا دودھ میں پانی ملا دو، بیٹا دودھ میں پانی ملا دو۔ تو آگے سے بیٹی کہنے لگی اماں ایسا نہیں ہو سکتا، امیر المومنین نے منع کر رکھا ہے، اس لیے ہم دودھ میں پانی نہیں ملائیں گے۔ اس نے کہا امیر المومنین کون سا دیکھ رہا ہے؟ تو آگے سے بیٹی کہنے لگی
اما امیر المومنین تو نہیں دیکھ رہا، اس کا خدا تو دیکھ رہا ہے، اس کا خدا تو دیکھ رہا ہے۔ تو یہ نماز ہمیں مشق کرواتی ہے۔ اور پھر دیکھیں کہ وقفے ہیں اس کے اندر۔ ویسے تو بندہ سویرے فریش ہوتا ہے، ساری نمازیں ایک ہی دفعہ پڑھ لے اور اس کے بعد فارغ ہو جائے، اور پھر جس نے دکان پہ بیٹھنا ہے دکان پہ چلا جائے، جس نے اپنے کھیت میں جا کے مشغول ہونا ہے وہ کھیت میں جا کے مشغول ہو جائے، دیگر اپنے معاملات جو ذمہ داریاں ہیں وہ ادا کریں۔ لیکن ترتیب اللہ کریم نے ایسی رکھی کہ ہر 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے کے وقفے کے بعد پھر نماز ہے۔ تو گویا یہ سبق یاد کروانا مقصود ہے کہ صبح نماز پڑھو اور یہ سبق یاد کر کے جاؤ۔ کم از کم درجہ یہ ہے، پہلا درجہ تو یہ ہے کہ اللہ کی تجلیات میں ہی ڈوبے رہو، یہی تصور رہے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اور اگر یہ نہ ہو سکے تو پھر کم از کم اتنے تصور میں تو رہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ صبح مشق کروائی، پھر ظہر کو مشق کروائی، پھر عصر کے وقت مشق کروائی، پھر مغرب کے وقت پھر مشق کروائی، اور پھر سونے سے پہلے نماز کی رکعتیں زیادہ ہیں۔ کل کا کیا معلوم، نیند موت کی چھوٹی بہن ہے، پتہ نہیں صبح اٹھنا ہے کہ نہیں اٹھنا، ذرا جی بھر کے عبادت بھی کر لو اور اس بات کی مشق بھی کر لو کہ میرا یہ اعتقاد ہے اور یقین ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اور یہ تصور پختہ ہو جائے تو پھر نہ انسان کا ظاہر برباد ہوتا ہے اور نہ انسان کا باطن برباد ہوتا ہے۔ تو گویا اسلام کی جتنی تعلیمات ہیں وہ انسان کے ظاہر اور باطن کی تعمیر کے لیے اہم ترین کردار ادا کرتی ہیں۔ اسی طرح آپ ذرا روزے کو دیکھ لیں، روزے میں کیا ہے، باطن کی کتنی صفائی ہوتی ہے۔ ظاہری طور پر کچھ جب انسان کھانا نہیں کھاتا تو شیطان کا غلبہ کم ہوتا ہے۔ وہ جس صحابی نے جس کے اندر نکاح کرنے کی صلاحیت نہیں تھی تو آپ نے فرمایا تم روزے رکھا کرو۔ تو خواہشات نفس کو، یعنی انسان کی خواہشات نفسانی کو روکنے کے لیے روزہ اہم ترین کردار ادا کرتا ہے۔ اور پھر جو بندہ رکھ لیتا ہے تو 7ویں کوٹری میں ہو اور وہاں فریج بھی پڑی ہے، فروٹ بھی پڑے ہیں اور مختلف قسم کے جو ہیں وہ کھانے بھی پڑے ہیں، لیکن ہاتھ نہیں بڑھا رہا، اس لیے کہ اس کا تصور یہ ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو جتنے اسلامی احکام ہیں وہ سارے کے سارے انسان کے ظاہر کی بھی تعمیر کرتے ہیں اور انسان کے باطن کی بھی تعمیر کرتے ہیں۔ تو اس لیے یہ تعمیر ظاہر اور باطن یہ بھی کوئی عجمی چیز نہیں ہے، یہ کوئی غیر مانوس چیز نہیں ہے، یہ کوئی اسلام کے باہر سے آنے والی کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ اسلام کا اہم ترین پورشن ہے۔ اس کے اوپر یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ جب ہم نماز ادا کرتے ہیں تو 2 قسم کی پاکیزگی ضروری ہوتی ہے نماز کی ادائیگی کے لیے۔ 2 قسم کی پاکیزگی ضروری ہوتی ہے۔ ایک ظاہر کی پاکیزگی ہے، وہ آپ استنجا کر لیتے ہیں، اس کے بعد وضو کر لیتے ہیں، جس کو غسل کی ضرورت ہے وہ غسل کر لیتا ہے، یہ ظاہر کی پاکیزگی ہے۔ لیکن اگر کوئی یہ ساری پاکیزگی کا اہتمام کرے اور باطن میں نفاق ہو تو کیا نماز اس کے لیے مفید ہوگی؟ یا وہ کلمہ اسلام نہ پڑھتا ہو، بے شک وضو جتنی دفعہ کر لے، تو کیا اس کو یہ چیز مفید ہوگی؟ اس کا استنجا، اس کا غسل، اس کا وضو اس کے لیے قطعاً مفید نہیں ہوگا۔ وہ نماز تب پڑھ سکتا ہے جب وہ اپنے باطن کی بھی صفائی کرے، نفاق سے پاک کرے، اپنے آپ کو کفر سے پاک کرے، ان ساری غلاظتوں سے اپنے باطن کو پاک کرے، ظاہر بھی پاک ہو جائے گا، باطن بھی پاک ہو جائے گا، پھر اللہ کے حضور بندہ کھڑا ہوگا تو اس کی نماز مستجاب ہوگی، مقبول ہوگی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے، اسلام تو چاہتا ہی یہ ہے کہ اس اپنے ماننے والوں کے لیے کہ ان کا ظاہر بھی پاک ہو اور ان کا باطن بھی پاک ہو۔ تو اس لیے یہ پورشن بھی عجمی نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ کریم نے اپنے محبوب بندوں کا ذکر فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ ان کا شیوہ زندگی بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ان کا وتیرہ زندگی کیا ہے، شیوہ زندگی کیا ہے، وہ زندگی کن خطوط کے اوپر گزارتے ہیں، ان کے نقوش راہ وہ کون سا نور ہے جو ان کے نقوش راہ سے ملتا ہے۔ تو فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون،
کہ ان کے پاس ایمان کی دولت بھی موجود ہوتی ہے اور تقوی کی دولت بھی موجود ہوتی ہے۔ اب ایمان اس کے اظہار کے لیے، یعنی اس کے لیے تو انسان کو دو چیزوں کا جمع کرنا ضروری ہوتا ہے، اقرار لسانی بھی کیا اور تصدیق قلبی بھی۔ اب اقرار لسانی لوگوں کے سامنے کر رہا ہے تو یہ اس کا ظاہر، اور تصدیق قلبی یہ اس کا باطن ہے۔ تو گویا کلمہ پڑھتے ہی انسان کے ظاہر اور باطن کی پاکیزگی شروع ہو جاتی ہے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، وہ مسلسل تقوی اختیار کرتے ہیں۔ تو تقوی کا نور تو ویسے ہی ایک باطنی چیز ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام اپنے ماننے والوں کے ظاہر و باطن کی پاکیزگی اور ان کی تعمیر کا تقاضا کرتا ہے، تو اس لیے یہ چیز بھی اجنبی نہیں ہے، اسلام سے باہر سے آنے والی چیز نہیں ہے۔ اب اگلا ایک جملہ اور بھی سماعت فرما لیں۔ باقی جتنے بھی علوم ہیں ان کے اندر ممکن ہے کہ انسان لفظوں تک رہ جائے، تعریفات تک رہ جائے، لیکن یہ جو تصوف ہے اس میں بصر سے بصیرت تک جانا ضروری ہے، اور فتویٰ سے تقویٰ تک جانا ضروری ہے، اور نور سے حضور تک جانا ضروری ہے۔ حضرات محترم، اس لیے فرمایا، اس کی تعریف میں ارشاد فرماتے ہیں لِنَيْلِ السَّعَادَةِ الْأَبَدِيَّةِ، یہ جتنی چیزیں ہیں، مثلا احوال و تزکیۃ النفوس و تصفیۃ الاخلاق و تعمیر الظاہر والباطن، یہ جتنے بھی پورشن ہیں یہ اس لیے ہیں لِنَيْلِ السَّعَادَةِ الْأَبَدِيَّةِ، تاکہ بندے کو دائمی سعادت نصیب ہو جائے، ہمیشہ کی سعادت نصیب ہو جائے۔ اب آپ قرآن مقدس کا مطالعہ کریں تو ایک بہت بڑی حقیقت آپ کے سامنے کھلتی ہے، اور بڑی آسان سی بات ہے۔ کافروں کے لیے جب اللہ کریم ان کے انجام کا ذکر کرتا ہے تو ان کے لیے بھی ہے خالدین فیہا ابدا، کہ وہ دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور جب مومنوں کا ذکر ہوتا ہے تو مومنوں کے ذکر میں اللہ کریم نے کتنی دفعہ ارشاد فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلہم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو عنقریب ہم ان کو ایسے باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے تصوف وہ راستہ ہے جس کے اوپر چلتے ہوئے بندہ سعادت ابدی کا ارادہ کرتا ہے کہ مجھے سعادت ابدی نصیب ہو جائے، اور قرآن مقدس نے بتا دیا کہ یہ سعادت ابدی کے حصول کے لیے کوشش کرنا یہ بھی کوئی غیر اسلامی بات نہیں ہے، بلکہ یہ بھی قرآن کا دیا ہوا تصور ہے، یہ بھی قرآن مقدس کا دیا ہوا سبق ہے۔ اسی طرح اللہ کریم کا ارشاد گرامی ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، فرمایا وہ لوگ جو جہاد کرتے ہیں فینا ہماری رضا کے لیے، لنہدینہم سبلنا تو ہم ان کو ایسے راستے دکھاتے ہیں، ہم ان کو اپنے راستے دکھاتے ہیں، وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، بے شک اللہ کریم محسنین کے ساتھ ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کریم محسنین کے ساتھ ہے۔ یہ آیت بہت ہی لطیف ہے تصوف کے اعتبار سے۔ جہاد کا معنی کیا ہے؟ جہاد کا معنی بنیادی طور پہ کوشش ہے، اور حضور سیدی ضیاء الامت حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جہاد کی تعریف میں یہ جملہ لکھا استفراغ الوسع فی مدافعۃ العدو، دشمن سے بچاؤ کے لیے حد درجہ کوشش کرنے کا نام جہاد ہے۔ دشمن دو طرح کے ہیں، دشمن شیطان بھی ہے اور دشمن کفار بھی ہیں۔ تو جب انسان کوشش کرتا ہے، اور کوشش اس کا میدان کیا ہے، ڈومین کیا ہے اس کی کوشش کی، فرمایا فینا، ہم میں کوشش کرتا ہے۔ اب مرادی معنی تو اس کا ہے کہ ہماری رضا کے لیے، لیکن اگر ظاہر معنی بھی رکھ لیے جائے سامنے
کہ وہ ہماری یاد میں ہی ڈوبا رہتا ہے اور ساری کوشش اس کی ہماری یاد میں ڈوب کے ہوتی ہے۔ پھر آگے چونکہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے نا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، بے شک اللہ کریم محسنین کے ساتھ ہے۔ تو مقام احسان کیا ہے؟ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حدیث جبریل میں حضرت جبریل کو ارشاد فرمایا اور آپ کی وساطت سے اپنی امت کو ارشاد فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ تصور نہ بن سکے تو کم از کم اتنا تصور تو رکھو کہ اللہ کریم مجھے دیکھ رہا ہے۔ فرمایا جو لوگ اس نور میں ڈوبے رہتے ہیں، اس سرور میں ڈوبے رہتے ہیں، جو اس حضور میں ڈوبے رہتے ہیں، پھر ہم ان کے لیے اعلان کرتے ہیں کہ تم اکیلے نہیں ہو، ہم نے تمہارا دامن پکڑا ہوا ہے اور ہم تجھے منزل مقصود پہ ضرور پہنچائیں گے۔ یہاں فرمایا جو ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں تو ہم ان کو راستے، اپنے راستے دکھاتے ہیں، اپنے راستے، یہ بات بڑی پرلطف ہے، اپنے راستے دکھاتے ہیں۔ دیکھیں جی اس کے راستے کتنے ہیں، اللہ کے راستے کتنے ہیں۔ صوفیاء فرماتے ہیں جتنے زمین کے ذرے ہیں اتنے اللہ کی معرفت کے راستے ہیں، سبحان اللہ۔ جتنے پانی کے قطرے ہیں اتنے اللہ کی معرفت کے راستے ہیں، اور جتنے درختوں کے پتے ہیں اتنے اللہ کی معرفت کے راستے ہیں۔ ہر انسان کا چہرہ اس کو آئینے سے، شیشے سے اپنا چہرہ نظر آتا ہے، لیکن اگر تھوڑا سا مزید توجہ سے دیکھے تو اس چہرے کے آئینے سے کسی اور کا چہرہ بھی نظر آتا ہے، کسی اور کا چہرہ بھی نظر آتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں اللہ کریم کی ندرت کاری ہے کہ چہرے، ہر بندے کی آنکھیں اسی مقام پہ ہیں، ناک اسی مقام پہ ہے، ٹھوڑی اسی مقام پہ ہے، منہ اسی مقام پہ ہے، لیکن چہرے آپس میں ملتے نہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ دراصل اس کے عرفان کا ایک راستہ ہے۔ اس نے بتایا کہ میں نے ہر بندے کے ساتھ محبت کا ایک الگ تعلق قائم کر رکھا ہے، ہر بندے کے ساتھ اللہ کریم نے محبت کا ایک الگ تعلق قائم کر رکھا ہے۔ آپ سروے کر لیں، بھیرا شریف کو دیکھ لیں، میانی کو دیکھ لیں، بلوال کو دیکھ لیں، کوٹ مومن کو دیکھ لیں، کسی بھی دو گھروں کے معاشی اور معاشرتی حالات آپ کو برابر نظر نہیں آئے گی۔ کیا یہ سارا کچھ اللہ کے دستے قدرت میں نہیں؟ اچھا جی، ابھی تقریر شروع ہوئی ہے بدر صاحب۔ اچھا جی ٹھیک ہے جناب، آپ جذباتی ہو گئے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے راستے، اللہ فرماتا ہے کہ ہم بندے کے لیے راستے کھول دیتے ہیں، راستے کھول دیتے ہیں، ہم اپنے راستے دکھاتے ہیں۔ تو صوفیاء کاملین، تصوف کے راستے پہ چلنے والے وہ لوگ ہیں جن کے اوپر یہ راستے کھلتے ہیں، اور ہر چیز سے پھر ان کو اللہ کی معرفت کا سامان ملتا ہے، اللہ کی معرفت کا سامان ملتا ہے۔ ایک ہلکی سی بات عرض کروں اور گفتگو ختم کر دیتا ہوں۔ کسی بزرگ کو شیطان ملا تو اس نے کہا کہ آپ پہچانتے ہیں کہ میں کون ہوں؟ آپ نے فرمایا کہ بتاؤ تم کون ہو؟ تو کہنے لگا میں شیطان ہوں۔ تو فقیر یہ سن کے بھی وجد میں آ گئی، توجہ ہے آپ کی، یہ سن کے بھی وجد میں آ گئے۔ اس نے کہا بابا یہ کیا معاملہ ہے؟ مجھے دیکھ کے میں تو گمراہی کا سامان ہوں، مجھے دیکھ کے تم وجد میں کیسے آ گئے؟ اس نے کہا میں نے اللہ کی صفت ہادی جو ہے نا اس کا مظہر تو اپنے استاد کو دیکھا، اپنے مرشد کو دیکھا، علماء کو دیکھا، صلحاء کو دیکھا، لیکن جو اس کی صفت ہے نا یدل بہی، صفت مدل کا مظہر آج میں نے تجھے دیکھا ہے، تو مجھے اس میں سے وہ جلوہ اصل میں اس کی ذات کا مل گیا ہے۔ تو شیطان چیخنے لگا کہ تم صوفی کیسی بلا ہو کہ ہر چیز سے اپنے حصے کا رزق کشید کر لیتے ہو، اپنے حصے کا نور کشید کر لیتے ہو۔ تو تصوف دراصل اللہ کی بارگاہ میں حضوری میں ڈوبے رہنے کا اور اس کی معرفت کے موتی تلاش کرنے کا نام ہے۔ اس لیے یہ کوئی اجنبی چیز نہیں ہے، مقصود ہے کہ اس جہان فانی سے انسان جائے
تو کامیاب ہو کر کے لوٹے۔ تو یہ کامیابی کا خوبصورت ترین راستہ ہے جس میں انسان کا ظاہر بھی سنورتا ہے، اس کا باطن بھی سنورتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں اس تصوف کے خوبصورت راستے کے اوپر ہمیشہ گامزن رکھے اور ہمیں منزل آشنا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔